جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے کہ کیا فوجی عدالتوں کی آئین میں کوئی گنجائش موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے. صدیق الفاروق صاحب ان کے بیان کا دفاع کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے رہنما سینیٹر مشہدی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشہدی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی بھی گفتگو سن لی. وہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء کی بات نہ کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف مارشل لاء کے پروپوننٹ ہے تو وہ اس سے غلط فہمی ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک غیر آئینی بیان ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی غیر آئینی، غیر قانونی، اور انفیکٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ یہ ورج کرتا ہے یہ بیان. اور اتنے بڑے لیڈر جیسے کہ میاں نواز، کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ، اور جتنے بڑے لیڈر جیسے کہ ہمارے میاں صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے، ان کو یہ قسم کا بیان اس وقت دینا آؤٹ آف دا بلو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ زیب نہیں دیتا. دوسری بات، صدیق فاروق صاحب میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں. ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی پورے پاکستان میں. اب صرف سوکریٹیز، ایرسٹوٹل، جان پال سارتر، لارڈ برٹن رسل ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم غریب جو ہیں، ہم لوگ جو عام کارکن ہیں اور ہم طالب علم ہیں سیاست کے، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیان دیا کیوں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بھی بلا سکتا ہے. جی ہاں، بالکل بلا سکتا ہے. یہ فوج کو آپ طلب کر سکتے ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن، بٹ ڈپٹی کمشنر ہو، کمشنر ہو، چیف سیکرٹری ہو، گورنر ہو، چیف منسٹر ہو، وہ لکھتا ہے دی سول ایڈمنسٹریشن ہیونگ فیلڈ ریکویسٹس دی پاکستان آرمی ٹو کم ان ایڈ آف سول پاور. یہ ایک سیٹ پروسیجر ہے. اور وہ تو کیا آپ یہ خدا نخواستہ یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان لکھے گا کہ دی جوڈیشری ہیونگ فیلڈ ریکویسٹ دی پاکستان آرمی ٹو اسٹیبلش ملٹری کورٹس؟ میرے کو یہ سمجھ سے باہر ہے. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، انہوں نے گورنر رول بھی لگایا، انہوں نے یہ بھی لگایا. اچھا، اور پورا پاکستان ڈسکس کر رہی ہے مہنگائی، پورا پاکستان ڈسکس کر رہی ہے، اور کرنی بھی ہے. پاکستان کی عوام اس وقت پھنسی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، بالکل تنگ آئی ہوئی ہے. نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سی این جی ہے، اور مہنگائی، اور نہ روزگار ہے کسی کو، اور وہ سوچ رہے ہیں ملٹری کورٹس لگانے کے. اب یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. یا تو ان کی تربیت بہت اچھی تھی، بہت اچھے ان کے اسکواڈ کمانڈر تھے جنرل جیلانی، کہ انہوں نے بالکل ان کو انڈاکٹرینیٹ اتنا اچھا کر دیا. اور جنرل ضیاء الحق تو بہت ہی ٹف ماسٹر تھا، تو انہوں نے اتنا انڈاکٹرینیٹ کر دیا کہ پہلی دفعہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے ملٹری کورٹس لگا دیے اور گورنر راج لگا دیا. اب کیونکہ ابھی تک وہی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے حکومت دو تو میں ملٹری کورس لگاؤں گا. اور لگائیں گے کس کو؟ بھائی لاہور میں لگاؤ، فیصل آباد میں لگاؤ، جدھر لا اینڈ آرڈر کی حد ہے، جدھر مرڈرز اور لا لیسنس کی حد ہے، بچیوں کو جو بے حرمتی کیا لاہور اور فیصل آباد میں لگاؤ؟ کیا لاہور اور فیصل آباد میں لگاؤ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ملٹری کورٹس اگر لگانے ہیں، اگر غیر قانونی کام کرنا ہے، غیر قانونی کام کرنا ہے، غیر کانسٹیٹیوشنل کام کرنا ہے، تو اپنے گھر میں کریں نا. کراچی میں جا کے میرے کو سمجھ نہیں آتی کیا بڑکا رہے ہیں. پورا پاکستان ہمارا گھر ہے. مشہدی صاحب سن لیں، ریلیکس، کول ڈاؤن. پورا پاکستان ہمارا گھر ہے، پورا پاکستان ہمارا گھر ہے. یہ بات آپ ڈاؤن کریں گے. لیکن آپ دیکھیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے بیٹھ کے 1000 میل دور بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں ملٹری کورس لگاؤں گا. I do agree with you on the fact. میں آپ سے اس نقطے کے اوپر اگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ جو بیان میاں محمد نواز شریف نے دیا یہ غیر آئینی ہے. لیکن لاہور کو، فیصل آباد کو، ملتان کو بھی آپ کراچی سے نہ ملائیں مہربانی فرما کے، کیونکہ کراچی کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز ہو جاتی ہیں، ہزاروں بے گناہ معصوم شہری مر جاتے ہیں وہاں پہ. نہیں، یہاں پہ وہ صورتحال تو نہیں ہے، لسانی بنیادوں پہ فسادات تو نہیں ہوتے ہیں، خدا نخواستہ نہ ہو، بٹ اتنی ہے یہاں پہ اور قسم کی. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز شروع میں آپ نے کہا، آپ دیکھیں راتوں، اچھا سنیں میری بات بھی سنیں نا. شروع میں آپ نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. ساتھ آپ نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. میں نے کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. اور اگر ہو بھی جائے نا، ویسے آج کل کنٹیمپٹ آف کورٹ یہی رہ گیا ہے کہ وہ اگر کسی پہ لگ بھی جائے نا، نوٹس آ جائے، تو آگے سے بندہ پنجابی کا ایک شعر سنا دیتا ہے، جیسے سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان صاحب نے سنایا. بہرحال صدیق الفاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئین میں گنجائش موجود ہے
وہ اگر کوئی سول انسٹیٹیوشن فیل ہو جائے تب فوج کو طلب کر لیتا ہے مدد کے لیے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کہے گی کہ ہم فیل ہو گئے ہیں انصاف دینے میں اور فوج کو طلب کر لے گی؟ احتشام صاحب، پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ابھی مشہدی صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ اگر لگانا ہے تو یہاں لگائیں، میں اس کو یہ پہلے تو دیکھوں گا کہ انہوں نے اگر کہا ہے، ٹھیک ہے، باقی جو دلائل دیں ان کو چھوڑیں آپ. لیکن میں اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ مشہدی صاحب کا یہ مطلب ہے کہ فیصل آباد میں اور لاہور میں ملٹری کورٹس قائم کر دی جائیں. اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے ایک سچویشن میں سوال کا جواب دیتے ہوئے جس میں بہت سی چیزیں سامنے تھیں یہ بات کی تو ایک اتنا بڑا پرووائزو لگایا جو پرووائزو خدا نہ کرے کبھی وہ صورتحال پیدا ہو. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ملٹری کورٹس لگائیں، ورنہ جب کراچی میں ہر طرف سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ کراچی میں فوج لگا دی جائے تو نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے ایک ایک کارکن نے مسلسل اس کی مخالفت کی. ٹارگٹ کلنگ کہاں تک پہنچ گئی، کیا کچھ ہوا، ہم نے سپریم کورٹ کو ہی کہا. تو اس لیے اس کو بدنیتی پر مبنی بھی نہ سمجھا جائے نواز شریف صاحب کے بیان کو. تو یہی سر ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا صدیق الفاروق صاحب، یہی تو کنفیوژن ہے کہ جب حالات زیادہ خراب تھے، لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھی، روزانہ کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا تھا، اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ فوج کو طلب نہ کریں. اب تو ریلیٹیولی حالات بہت بہتر ہیں، تو اب کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ انہوں نے یہ بیان دے دیا؟ دیکھیں سوال یہ تھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اگر دوبارہ اس سے ورک سچویشن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک جواب تھا، خدا نہ کرے کہ وہ صورتحال پہلے میں ریپیٹ کروں گا اور آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کیونکہ میں موو کر رہا ہوں سڑک پر، کہ مسلم لیگ نون کا سٹینس کنسسٹنٹ ہے آئین اور جمہوریت کے حوالے سے اور فوج کے جو محدود اختیارات ہیں آئینی ان کے حوالے سے. ہم کبھی یہاں فوج کے اختیارات کو کبھی یعنی سویلین رول میں نہیں آنے دیں گے. اور رہ گئی بات جب تک عدلیہ ہے جسے ہم مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں خدا نہ کرے کہ وہ صورتحال پیدا ہو. صدیق الفاروق صاحب بھی نہیں ہوں گے جو ملٹری کورٹس کی بات کریں. آپ جائیے گا مت، مجھے آپ سے ایک دو اور بڑے اہم سوال پوچھنے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے اور اس صورتحال کے حوالے سے، اس لیے تھوڑی دیر اور ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن مجھے ابھی ایک بریک لینی ہے، بریک سے بعد میں واپس آ رہا ہوں اور آپ سے مزید گفتگو آگے لے کے چلوں.